السلام علیکم ناظرین، کیا ہی باکمال فاتح ہوگا اور کیا ہی باکمال فوج جو قسطنطنیہ فتح کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر کو جنت کی بشارت دی تھی، اسی لیے ہر مسلمان حکمران کی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ قسطنطنیہ پر فتح حاصل کر لے، لیکن یہ قرآن نکلا سلطان فاتح کے حصے میں۔ سلطان فاتح کا اصل نام محمد ثانی تھا، جو 30 مارچ 1432 کو اردنا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو آماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 عیسوی میں مراد ثانی اناطولیا میں امارات کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ جنگ ورنا کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد کو دوبارہ تخت پیش کیا۔ 1451 میں والد کی وفات کے بعد دوبارہ تخت سنبھالا اور 2 ہی سال میں وہ کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے آپ نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے باقی سلاطین جبکہ امارت اسلامیہ پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں سے ممتاز ہو گئے۔ قسطنطنیہ پہ پہلی لشکر کشی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک بھی وہیں بنی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے وہاں پر لشکر کشی کی۔ محاصرے کے دوران ہی خلیفہ کا انتقال ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، انہوں نے محاصرہ اٹھانے کا حکم دے دیا۔ اس ناکامی کے بعد مسلمانوں نے 700 سال تک قسطنطنیہ کا رخ نہ کیا۔ یہ ایک مشکل محاذ تھا جس کے اطراف میں سمندر، ایک کی جانب رستہ تھا جس کی جانب سے جایا جاتا، اور صلیبی ہمیشہ حملہ آوروں کو شکست دیتے رہے۔ سلطان محمد نے عسکری تاریخ کا ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ اپنے لڑاکا بحری جہازوں کو لگ بھگ 2 کلومیٹر خشکی پر سے گزار کر دشمن کے علاقے میں دوبارہ پانی پر اتار دیا۔ 47-48 روز کے محاصرے کے بعد فتح حاصل کی۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا سرپرست بھی تھا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا۔ مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ استنبول میں ایک جامعہ قائم کی۔ فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں قائم کی۔ آپ کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھ جاتا تھا، جس میں مفتوح بازندیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ آبنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے نہیں مشہور تھے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے تھے۔ پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کی۔ آپ کے بعد آپ کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت کی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 عیسوی تک سلطان رہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے وقت آپ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ بعض مورخین نے 23 سال لکھی ہے۔ آپ کا مقبرہ مزار آپ ہی کی بنائی ہوئی مسجد فاتح مسجد کے پہلو میں موجود ہے، جہاں اب بھی سینکڑوں لوگ روزانہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ 29 مئی کو قسطنطنیہ کی فتح والے دن آج بھی ترکی میں سرکاری تقریبات منعقد کر کے آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تاریخی اوراق سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔